آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں آپ کا میزبان وقت شام. پیش ہیں آج کی سرخیاں. ضلع ترقیاتی کمشنر پونچھ اندرجیت نے بدھ کے روز 14 ملازمین کو مجاز اتھارٹی سے بغیر کسی اجازت لیے ڈیوٹیوں سے غیر حاضر رہنے کی پاداش میں معطل کر دیا. سرکاری ذرائع نے بتایا کہ جل شکتی PMGSY اور فلوری کلچر محکموں کے کچھ گیزٹڈ آفیسران سمیت 21 ملازمین کو وجہ بتاؤ نوٹس بھی جاری کیے گئے ہیں. عام شہریوں، پنچایتی نمائندگان اور دیگر مختلف حلقوں سے موصول ہونے والی شکایات پر کارروائی کرتے ہوئے ضلع ترقیاتی کمشنر پونچھ نے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر پونچھ طاہر مصطفیٰ ملک کی سربراہی میں آفیسران کی ایک کمیٹی تشکیل دی جس نے تمام سرکاری دفاتر کا اچانک معائنہ کیا. انہوں نے بتایا کہ ADC پونچھ نے اپنی ٹیم کے ہمراہ جل شکتی PMGSY وغیرہ سمیت کئی دفاتر کا معائنہ کیا اور کئی ملازمین کو ڈیوٹیوں سے غیر حاضر پایا. انہوں نے کہا کہ غیر حاضر ملازمین نے نہ تو اپنے حق میں چھٹی کی منظوری لی اور نہ ہی فیلڈ وزٹ کے لیے کوئی موومنٹ رجسٹر رکھا. کچھ HODs اپنے عملے فیلڈ سٹاف کی غیر حاضریوں سے بھی لا علم تھے. انہوں نے کہا کہ HOD خود دفتری اوقات میں غیر حاضر پائے گئے. سرکاری ذرائع نے بتایا کہ ADC پونچھ نے HOD سمیت ملازمین کے خلاف کارروائی کی سفارش کی. کمیٹی کی سفارشات پر عمل کرتے ہوئے ضلع ترقیاتی کمشنر پونچھ نے 14 ملازمین کو معطل کیا اور 21 دیگر کو وجہ بتاؤ نوٹس جاری کیا. خراب موسمی صورتحال کے درمیان ضلع انتظامیہ کلگام نے ایک ریسکیو آپریشن کیا اور ایک خانہ بدوش کنبے کو ان کے مویشیوں سمیت بچا لیا گیا جو ضلع کلگام کے علاقہ چمگنڈ میں دریائے وشو میں پھنسے ہوئے تھے. ضلع انتظامیہ کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ ہمیں اطلاع ملی کہ کچھ خانہ بدوش اپنے مویشیوں کے ساتھ کلگام کے چمگنڈ علاقے میں مسلسل بارش کے بعد پانی کی سطح میں اچانک اضافہ کی وجہ سے پھنس گئے ہیں. SDRF PRI اور ریونیو ٹیم نے تیزی سے کام کرتے ہوئے مذکورہ علاقے میں ریسکیو آپریشن شروع کیا. ریسکیو آپریشن کے دوران خواتین اور بچوں سمیت 19 خانہ بدوشوں اور 100 سے زائد بھیڑ بکریوں کو چمگنڈ پل کے قریب دریائے وشو سے نکال کر ان کی ضروری اشیاء کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا. دریاسنا تحصیلدار پہلو شوکت حسین راتھر نے بتایا کہ تمام خانہ بدوش محفوظ ہیں اور ہم نے انہیں محفوظ مقام پر منتقل کر دیا ہے اور انہیں راشن اور بستر بھی فراہم کر دیا گیا ہے. مقامی لوگوں نے ضلع انتظامیہ کو کلگام اور پولیس کی کاوشوں کو فوری کارروائی کی ستائش کی. بھارتیہ جنتا پارٹی سے وابستہ ایک سرپنچ کو شمالی کشمیر کے بارہمولہ ضلع کے سوپور کے رفیع آباد علاقے میں مبینہ طور پر ایک خاتون کی عصمت دری کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے. خبر رساں ایجنسی کشمیر نیوز آبزرور نے پولیس عہدیداروں کے حوالے سے بتایا کہ رفیع آباد کے راؤچا گاؤں کے سرپنچ علی محمد ڈار ولد عبدالاحد ڈار کو ایک خاتون کے ساتھ جنس زیادتی کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ ایک خاتون نے پولیس تھانہ میں شکایت کی کہ راؤچا گاؤں کے سرپنچ نے مبینہ طور پر اس کی عصمت دری کی ہے اور اسے حاملہ کر دیا. پولیس عہدیدار نے بتایا کہ شکایت موصول ہونے کے بعد FIR زیر نمبر 26/2023 IPC کے دفعہ 109 506 376 پولیس اسٹیشن ڈانگیواچا میں درج کی گئی اور مزید تحقیقات کا آغاز کیا گیا. انہوں نے بتایا کہ معاملہ درج کرنے کے بعد متعلقہ شخص کو گرفتار کر لیا گیا. انہوں نے مزید بتایا کہ اس سے قبل علی محمد ڈار کو 2017 میں عسکریت پسندوں کے ساتھی ہونے کی وجہ سے گرفتار کیا گیا تھا اور بعد میں اسے رہا کر دیا گیا تھا. انہوں نے کہا کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 56 مثبت معاملات سامنے آئے ہیں جن میں 19 کا تعلق صوبہ جموں سے، 37 کا صوبہ کشمیر سے ہے اور اس طرح اب تک مثبت معاملات کی کل تعداد 4,81,120 تک پہنچ گئی ہے. اسی دوران آج 140 کووڈ مریض شفا یاب ہوئے ہیں جن میں 90 کا تعلق صوبہ جموں سے، 50 کا صوبہ کشمیر سے ہے. اس دوران 639 افراد کو آئسولیشن میں رکھا گیا ہے جبکہ 239 کو گھروں میں زیر نگرانی رکھا گیا ہے. اس طرح بلیٹن کے مطابق 68,84,018 افراد نے نگرانی مدت پوری کی ہے. بلیٹن کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران آج ضلع وار کووڈ مثبت معاملات کی رپورٹ
فراہم کرتے ہوئے ضلع سری نگر میں 2، ضلع بارہمولہ میں 6، ضلع بڈگام میں 9، ضلع پلوامہ میں 3، ضلع کپواڑہ میں 5، ضلع اننت ناگ میں 6، ضلع بانڈی پورہ میں 4، ضلع کلگام میں 2 معاملے درج ہوئے ہیں۔ شوپین اور گاندربل اضلاع میں کسی بھی کووڈ مثبت معاملے کی کوئی رپورٹ نہیں ہے۔ اسی طرح جموں میں ضلع 14، ضلع ادھمپور میں 2، اسی طرح ضلع جموں میں 14، ضلع ادھمپور میں 2، ضلع راجوری میں 1، ضلع ڈوڈا میں 2 نئے معاملات سامنے آئے ہیں۔ سامبا، پونچھ، رامبن، کشتواڑ، کٹھوا اور ریاسی اضلاع میں کسی بھی کووڈ مثبت معاملے کی کوئی رپورٹ نہیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج اس اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ فوج چین کے ساتھ سرحد پر کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نپٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ تنازع کو پرامن حل کے لیے بات چیت جاری رہے گی اور سب سے بہتر اقدام متنازع علاقوں سے فوجیوں کا انخلاء اور سرحد پر کشیدگی کو کم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ فوجیوں کو بہتر ہتھیار، ساز و سامان اور لباس فراہم کیے جائیں، جس کا مقصد ملک کے سرحدوں کی سالمیت کو دشمن قوتوں سے خراب موسم میں محفوظ رکھنا۔ انہوں نے فوج کی ہمت اور بہادری کو سراہا اور ملک کی جانب سے ان کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر دفاع نے سرحدی سڑکوں کی تنظیم کو مغربی اور شمالی سرحدوں پر منفی حالات سڑکوں کا جال بچھانے پر مبارکباد دی اور کہا کہ اس طرح سے نقل و حرکت میں آسانی ہوگی۔ پاکستان کے ساتھ مغربی سرحد پر انہوں نے کہا کہ دشمن کی جانب سے پراکسی وار جاری ہے، لیکن فوج سرحد پر ہونے والی دہشت گردی کو منہ توڑ جواب دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خطے میں مرکزی پولیس فورسز، ریاستی پولیس اور فوج کے درمیان اچھا تال میل ہے، جس سے جموں کشمیر میں دہشت گردی کی لعنت سے نمٹنے میں مدد ملی ہے۔ انہوں نے کہا کہ رابطہ کاری پر مبنی کارروائیوں سے جموں کشمیر میں استحکام اور امن میں اضافہ ہوا ہے۔ ضلع کشتواڑ میں ایک پراسرار دھماکے میں ایک شخص کی موت ہو گئی ہے اور اس کا باہی زخمی ہو گیا ہے۔ ایس ایس پی کشتواڑ نے بتایا کہ ابتدائی رپورٹ سے پتہ چلا ہے کہ چھاترو سب ڈویژن کے کوچھال سنبل گاؤں میں محمد عباس نائی کے گھر کے کچن میں ایک مشتبہ دھماکہ ہوا۔ دھماکے میں ایک شخص جاں بحق اور ایک زخمی ہو گیا۔ اطلاع کے مطابق دونوں باہی موری چیلا گچھی جمع کرنے کے لیے جنگل گئے تھے۔ انہیں ایک لاوارث چھڑی جیسی زنگ آلود چیز ملی جسے وہ گھر لائے اور باورچی خانے میں اسے گرم کرنے کے دوران دھماکہ ہوا۔ افسر نے بتایا کہ پولیس نے حقیقت کا پردہ فاش کرنے کے لیے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ اس دوران ذرائع نے بتایا کہ زخمی شخص کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اردو چینل میں آج بس اتنا ہی۔ اپنے میزبان محتشم احتشام اور اردو چینل کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ویڈیوز لائک اور شیئر کریں اور اپنے تاثرات سے ضرور نوازیں۔ خدا حافظ۔